عزیزان گرامی، ایک مسئلہ جس پہ مجھے دوستوں کے بہت سے خط آئے ہیں اور لوگوں نے شور مچا دیا. میں نے علامات قیامت میں ایک حدیث پڑھ کے سنائی تھی، اس پہ یار لوگوں نے خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو تو پھر بتاؤ کہ ہمیں علماء حق کہاں سے ملے، ہم کیسے ڈھونڈیں. میں نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی تھی، لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي امر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے ایک چھوٹی سی جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی. جو لوگ ان سے الگ ہو جائیں گے وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے. اب یہ حدیث میں نے سنائی تو بہت سے دوستوں نے مجھے ٹیلی فون پہ بھی پوچھا، سوالات لکھے ہوئے بے شمار آ گئے کہ اچھا بھائی اتنے تو فرقے ہیں، اتنا تو ہمارا آپس میں جھگڑا ہے، اور ہر طبقہ جو ہے، ہر جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے علماء اور ہمارے ساتھی سب وہ علماء حق ہیں، باقی جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں. تو کیسے پتہ چلے کہ علماء حق کون ہیں، کہاں ہیں؟ اور اس پہ اصرار کیا بعض لوگوں نے کہ فوری طور پہ جواب دیا جائے. عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ میں تمام جماعتوں اور تمام فرقوں کے بزرگوں سے دست بستہ ایک عرض کروں گا کہ میرے اس جواب کو برا نہ بنائیں، اس لیے کہ حق بات کہنا پڑتی ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دین اور دین کی حقیقت، تقوی، طہارت، احسان، ولایت کسی ایک فرقے میں محدود ہو کے نہیں رہا کرتی. اصل میں جس چیز کو اخلاص کہا جاتا ہے، جس چیز کو للہیت کہا جاتا ہے، وہ بعض دفعے تمام فرقوں میں موجود ہوتی ہے، افراد کے مزاج کا حصہ ہوتی. میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ میں مختلف لوگوں سے، مختلف مسلک کے بزرگوں سے ملتا رہتا ہوں، اور مجھے ہر مسلک میں اللہ والے نظر آئے ہیں اور میں ان سے استفادہ کرتا ہوں. میں ذاتی طور پہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں. سب سے پہلی میری بیعت چشتیہ سلسلے میں ہوئی، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص سلسلہ، ایک خاص مسلک ہے، ہمارا آبائی سب لوگوں کا وہی ہے. مجھے اس مسلک میں اہل اللہ ملے، ہمارے شیخ کا انتقال ہو گیا، میں پھر آیا تو ذرا سا ہٹ کے پھر اکاڑا میں حضرت کرنے والا رحمۃ اللہ علیہ سے میرا سلسلہ جڑا. یہ نقشبندیہ سلسلہ تھا، نقشبندیہ سلسلے میں مجھے بزرگ نظر آئے. پھر حضرت پروفیسر ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے میری بات بنی، یہ بالکل ہی الگ مسلک تھا. اس مسلک میں لوگوں سے ملاقات ہوئی، اس میں بھی مجھے لوگ نظر آئے. تو عزیزان گرامی، پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں یاد کر دوں کہ دین کو، حق کو، للہیت کو، ولایت کو کسی ایک فرقے تک محدود نہ کریں. اگر آپ تعصب کریں گے، تفرقہ کریں گے، تو للہیت تو ویسے ہی چھوٹ جائے گی. دوسری بات، میں پوچھنے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر انہیں آج یہاں سے فیصل آباد جانا ہو تو بھائی فیصل آباد جانے کے لیے تو ہوائی جہاز بھی ہے، ریل بھی ہے، بسیں بھی ہیں، ذاتی کاریں بھی ہیں، کئی راستے ہیں، کئی طریقے ہیں. جھگڑے میں پڑو گے کہ کیا میں ہوائی جہاز میں جاؤں یا ریل میں جاؤں؟ بھائی جانا ہے تو فوراً چلے جاؤ گے، جو بھی ملے گا اس پہ چلے جاؤ گے. اس اختلاف میں کہ مجھے ریل میں جانا چاہیے یا مجھے ہوائی جہاز میں جانا چاہیے، اس میں وقت ضائع نہیں کرو گے. خدا نہ خواستہ کسی کو تکلیف ہو جائے، بیماری ہو جائے، تو علاج تو ایلوپیتھک بھی کرایا جا سکتا ہے، طبی بھی کرایا جا سکتا ہے، ہومیوپیتھک بھی کرایا جا سکتا ہے. جہاں آپ کا دل ٹھک جائے گا، جہاں آپ کی طبیعت مطمئن ہوگی، وہیں سے آپ علاج کرائیں گے. ایک جگہ سے فائدہ نہیں ہوگا، دوسری جگہ چلے جائیں گے، تیسری جگہ چلے جائیں گے. ڈاکٹر پہ ڈاکٹر، حکیم پہ حکیم، طرز
علاج پہ طرز علاج بدلتے چلے جائیں گے اور آخرکار آپ اپنا معالج ڈھونڈ نکالیں گے، اس لیے کہ وہ آپ کا ایک جسم کا فوری تقاضا ہے۔ وہاں آپ تفرقہ کا اور اختلاف کا بہانہ نہیں بنائیں گے کہ اچھا یار ہومیوپیتھ کچھ کہتا ہے، ایلوپیتھ کچھ کہتا ہے، طبیب کچھ کہتا ہے، ان کا آپس میں چونکہ جھگڑا لاؤں، میں تو علاج ہی نہیں کراتا ہوں، میں تو درد گردے سے تڑپتا رہوں گا۔ نہیں صاحب، درد گردہ جو ہے آپ کو وہ تو کہیں نہ کہیں لے جائے گا کسی کے دروازے پہ، اس لیے کہ وہ جسمانی تقاضا ہے، وہ کثیف ہے، وہ اپنا کام کروا لے گا۔ روح کا تقاضا چونکہ لطیف ہوتا ہے، وہ مجبور نہیں کرتا ہے، وہ پریسنگ نیڈ نہیں ہوتی ہے، تو ہم نفس کے بہانے بناتے ہیں، پھر تفرقہ کا بہانہ بناتے ہیں کہ جو اس فرقے کے ہاں جائے، اس کے ہاں جائے، اس کے ہاں جائے۔ اور بھائی جہاں دل ٹھکتا ہے، جو آدمی تمہیں اپنے آپ سے بہتر لگتا ہے اس سے استفادہ کر لو، وہاں سے اور آگے راستہ ملے گا۔ اگر وہ اللہ والا ہے تو تمہیں اور آگے کو بھیجے گا، اور آگے کو بھیجے گا، منزل پہ پہنچا دے گا۔ تو بات ہی ہے دوستو، اس چکر میں نہ پڑے کہ علماء حق کو ہم کیسے ڈھونڈیں۔ اگر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت قریب ہر علاقے میں آپ کو کوئی نہ کوئی شخص ضرور ایسا ملے گا جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یار یہ مجھ سے زیادہ دیندار ہے، پھر فوری طور پر اس سے کام لو نا، اس سے پھر مشورہ کر کے اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھے، اس سے جتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ کر لیں۔ جہاں محسوس ہوا کہ یہاں یہ میرا کام نہیں بنا، میری یہ کمزوری یا میری یہ تکلیف یہاں سے دور نہیں ہوئی، اس کے لیے آگے ریفر کروائیں اور آگے کو بڑھیں۔ لیکن دوستو، اگر علاج کروانا چاہیں تو معالج ڈھونڈا جاتا ہے، مل جاتا ہے، اور تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔